اس کے حلق سے کربناک چیخیں نکلی، جیسے کسی نے اسے الاؤ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا ہو، اور وہ گر کر سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ میں نے اس کارروائی کے فوراً بعد پستول کی نال کا رخ ان دونوں کی طرف کر دیا جو اپنے ساتھی کی تحیر زدہ چیخ سن کر تیزی سے میری طرف گھومے تھے۔ تہخانے کا دروازہ بند ہونے پر ساری روشنیاں جل اٹھی تھیں اور فضا میں دھندلی سی آصف زدہ روشنی کے بجائے تیز اجالا پھیل گیا تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، تم کو پچھتانا ہوگا، مائیکل نے آہستہ آہستہ ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ اس مرحلے پر بساط الٹنے کا اندازہ نہ کر سکا ہو، مگر پھر بھی اپنے لب و لہجے میں روب پیدا کر کے وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زبان بند رکھو۔ میں غصیلے انداز میں ایک قدم لپک کر غرایا اور مائیکل کا ساتھی بری طرح سہم گیا، جبکہ مائیکل پر محض سرسری سا اثر ہوا۔ باقی کہاں رہ گئے؟ اچانک نیچے سے سیتا کی آواز ابھری اور میرے وجود میں سکون کی لہر سرایت کر گئی۔ بیدار ہونے کے بعد وہ نہ صرف صورتحال کا اندازہ کر چکی تھی بلکہ شاید گیس ماسک بھی پہن چکی تھی، کیونکہ اس کی آواز کسی حد تک بھاری محسوس ہوئی تھی۔ ایک نیچے بھیجا ہے، باقی 2 قبضے میں ہیں۔ میری آواز سن کر وہ اوٹ سے سامنے آ گئی۔ عملاً اس وقت وہ نہتی تھی اور سامنے آنے سے پہلے حالات کے رخ کا اندازہ کر کے اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ نیچے اترو، میں نے غرا کر ان دونوں کو حکم دیا۔ مائیکل کے ساتھی کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس نے مشینی انداز میں میرے حکم کی تعمیل کی، لیکن مائیکل کے تیور کچھ خطرناک نظر آ رہے تھے، یا کم از کم وہ ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیچے اترتے ہوئے میں ان دونوں کی پشت پر تھا، لہٰذا میں نے پستول نما ہتھیار کے بجائے انہیں گیس نوزل کی زد پر لے لیا۔ مائیکل کی چال میں کچھ ایسی تمکنت تھی کہ وہ مجبور قیدی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار مجھے طیش آ گیا اور میں نے پھرتی سے 2 سیڑھیاں عبور کر کے اس کی پشت پر لات جمائی۔ وہ بری طرح نیچے لڑک گیا۔ لڑکتے ہوئے بھی اس کے قصبل برقرار رہے، کیونکہ چوٹوں سے بے پرواہ وہ بری طرح بکتا رہا۔ فرش پر پہنچتے ہی وہ حیرت انگیز تیزی سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی داہنی کنپٹی پھٹ چکی تھی، جس سے بہنے والا خون اس کے لباس کو داغدار کر رہا تھا۔ آسٹن کہاں ہے؟ میں نے مائیکل کو اس کے نجی حوالے سے آسٹن کا جو پتہ بتایا وہ ہر اعتبار سے اس کے لیے ناقابل رسائی تھا۔ دیکھوں گا یہ ساری ہرزہ سرائی، اس وقت جو جی چاہے کر لو، مگر آخر کار یہی تہخانہ تمہارا مقبرہ بنے گا۔ آسٹن کو بھی بڑا گھمنڈ تھا اپنی قوت و تدبیر پر، لیکن اس وقت وہ عبرت کا شاہکار بنا ہوا ہے۔ اسی لمحے سیتا میرے قریب آ گئی اور پستول نما ہتھیار میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ بلا وجہ شور کر رہا ہے، ختم کر دو اسے۔ سیتا نے پستول لیتے ہی مجھ سے مائیکل کے زخمی ساتھی کے بارے میں پوچھا۔ ہاں، اور ذرا اس کی بھی ایک ٹانگ گلا دو تاکہ اس کی خوش فہمیاں رفع ہو سکیں۔ سیتا مائیکل کے عقب میں گئی، مگر وہ تیزی سے اسی طرف گھوم گیا۔ اپنے ساتھی کا حشر دیکھ لینے کے بعد اسے پستول نما ہتھیار کی تباہکاری کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ سیتا نے جو ہی ٹریگر دبانے کے لیے اپنا ہاتھ سیدھا کیا، مائیکل یکلخت پوری قوت سے اس کی طرف دوڑ پڑا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی فرش پر گر گیا۔ سیتا نے بہترین نشانے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی داہنی پنڈلی ناکارہ کر دی تھی۔ گرتے ہوئے اس کے حلق سے کسی بھیڑیے جیسی غراہٹ آزاد ہوئی، مگر اس نے کسی قسم کی چیخ و پکار نہیں کی تھی۔ سیتا کے کیمیاوی فائر کے نتیجے میں مائیکل کی پنڈلی کے وسط میں سوراخ ہوا تھا، جو بتدریج بڑھتا گیا اور پھر نچلا حصہ گل کر الگ ہو گیا۔ اس اثنا میں سیتا تڑپتے ہوئے پہلے شکار کے دل کو نشانہ بنا کر اسے جہنم واصل کر چکی تھی۔ معلوم ہوتا ہے یہاں تم دونوں کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا ہے، چند لمحوں بعد مائیکل نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے اذیت کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن زبان سے اس نے اف تک نہیں کی تھی۔ البتہ اس کے دند و تیز لہجے میں تبدیلی ایک اعتبار سے شکست کا اظہار تھی۔ یہ تو تمہیں اندر قدم رکھتے سمجھ لینا چاہیے تھا۔ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ زندگی سے اس قدر مایوس ہو؟ مجھے کس لیے زندہ رکھنا چاہو گے؟ میں نے تمہیں پکڑوایا، مگر مقدر نے تمہیں بازی الٹنے کا موقع دے دیا۔ اتنا تو شاید تم بھی سمجھ چکے ہوگے کہ کسی بھی طرح میری زبان نہیں کھلوا سکو گے، اور اگر تمہیں زندہ حالت میں حکام کے حوالے کر دیا جائے، مقدمہ چلا کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، بس بے مقصد تشدد ہوتا رہے گا۔
وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی ران دباتے ہوئے بولا، حیرت ہے کہ یہ بات تم کہہ رہے ہو؟ سسک کر زندہ رہو گے تو شاید دوسروں کو عبرت ہوگی۔ دشمن کو سسکا کر مارنا کمظرفی کی نشانی ہوتی ہے، مارنا ہے تو ابھی مار دو۔ میں نے لہجے بھر کو سوچا، اس کا زندہ رہنا خطرناک ہی ہوتا، اس کے ذریعے تجربے گاہ کے خاتمے کی حقیقی کہانی اسرائیل تک پہنچ سکتی تھی، جبکہ عینی شاہدوں کے خاتمے کے بعد اس عمارت کی بربادی کا راز اسرائیلیوں کے لیے ہمیشہ کی خلش بن جاتا۔ باہر تمہارے کتنے آدمی ہیں؟ نکلو گے تو گن لینا۔ اور عمارت میں کدھر سے داخل ہوئے؟ پھاٹک سے نکل کر طواف کرو گے تو سب سامنے آ جائے گا۔ یہاں سے زندہ سلامت نکلنا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ وقت برباد کر رہا تھا اور میری تشویش بلکہ سوالوں کے جواب سے انکار کے ذریعے وہ مجھ پر اپنی برتری کا احساس کر رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے کچھ ساتھی اگر باہر موجود تھے تو زیادہ وقت گزرنے پر وہ ہوشیار ہو سکتے تھے، لہٰذا مناسب یہی تھا کہ ہم پہلی فرصت میں تہہ خانے کی بند فضا سے نجات حاصل کرتے۔ میں نے اپنے نوزل والے ہاتھ کو جنبش دے کر سیتا کو اشارہ کیا اور پھر زہریلی گیس کے سلنڈر سے منسلک نوزل کا لیور دبا دیا۔ اس خطرناک ہتھیار کو میں پہلی بار استعمال کر رہا تھا، لہٰذا میرے دل میں عجیب سا خوف سمایا ہوا تھا۔ نوزل کا رخ اس وقت مائیکل کے ساتھی کی طرف تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی گیس نوزل سے نکل کافی قوت سے سامنے چاروں طرف پھیلی تھی اور آنن فانن میں اپنے شکار کو نرغے میں لے لیا تھا۔ یہ بہت اچھا تھا کہ وہ گیس تیز رنگ لیے ہوئے تھی، کیونکہ اس طرح متاثرہ علاقے کا آسانی کے ساتھ تعین کیا جا سکتا تھا، اور نوزل سے خارج ہونے والی گیس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ چند لمحوں بعد جب میں نے نوزل کے لیور پر سے دباؤ ہٹایا تو مجھ سے 3-4 فٹ دور تک فضا صاف تھی، البتہ اس سے آگے نیلی دھند کی پھیلتی ہوئی لکیر قائم تھی جو بتدریج نیچے بیٹھتی جا رہی تھی، اور اس میں گھرا ہوا شخص آسے بھی ہیبلا نظر آ رہا تھا۔ گیس کی پہلی بوچھاڑ ہوتے ہی اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ یوں نیچے آئے جیسے انہیں اٹھائے رکھنے والے عضلات کسی تیز دھار چھری سے اچانک کاٹ دیے گئے ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کی پنڈلیاں کپ کپانے لگیں اور جسم یوں آہستہ آہستہ ایک طرف جھکنے لگا جیسے وہ سلو موشن میں ایک پہلو پر گرنے کی اداکاری کر رہا ہوں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرا دم گھٹ رہا ہے، بدن سن ہوا جا رہا ہے۔ اس کی آواز بے حد ڈراؤنی ہو گئی تھی کیونکہ وہ ناک کے بل الفاظ کو کھینچ کھینچ کر بول رہا تھا۔ یہ تصور کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آسٹن اس تجربے گاہ میں مفلوج کرنے والی گیسوں کے علاوہ ایسی مہلک گیسیں بھی ایجاد کر رہا تھا جو بموں کے ذریعے شہروں میں بکھیر دی جاتی تو بھری پوری آبادیاں اسی شخص کی طرح دردناک موت سے دوچار ہو جاتی۔ جانوروں اور حشرات الارض سمیت انسانی آبادیوں کی اجتماعی موت کا وہ تصور قابل نفرت حد تک سفاکانہ اور غیر انسانی تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مائیکل کی آواز میں پہلی بار تشویش کے آثار امنڈ آئے۔ وہ خوف اور حیرت سے نیلی دھند میں گرے ہوئے اپنے ساتھی کو دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارے لیے تو یہ عجوبہ نہیں ہونا چاہیے، سیتا نے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر میں خاموش رہا کیونکہ موت کی اس دہشتناک فضا میں مائیکل کی آواز میرے لیے خیال افروز ثابت ہوئی تھی اور مجھے ایک نئی راہ سوچ گئی تھی۔ اس تہہ خانے میں ہوا کی غیر محسوس سی گردش باہر لگے ہوئے طاقتور پنکھوں اور زیر زمین سرنگوں کے ذریعے برقرار تھی، مگر ہوا کا وہ بہاؤ مجموعی طور پر اتنا ناکافی تھا کہ موت کی نیلی دھند کو منتشر نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ نیلی دھند جہاں تھی وہیں ٹھہری ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتی جا رہی تھی۔ اس میں گھرا ہوا شخص زہریلے بخارات کے زیر اثر ایک ایسے عمل سے دوچار ہو چکا تھا جو میرے لیے بھی بالکل نیا تھا، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ اس کا انجام صرف اور صرف موت ہی تھا، جبکہ مائیکل کسی حفاظتی ماسک وغیرہ کے بغیر گیس کے اثار سے تھوڑی دور معذوری کے عالم میں فرش پر پڑا تھا، لیکن گیس نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ماسک وغیرہ کے بغیر بھی احتیاط کے ساتھ اس حربے کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ دھند میں گھرا ہوا شخص المناک صورتحال سے دوچار تھا۔ اس کے فرش پر گرنے تک کا وقفہ جو شاید 1 سیکنڈ سے بھی کم رہا ہوگا مجھے بہت طویل محسوس ہوا۔ دم گھٹنے کے باعث اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ چہرے، گردن اور جسم کے کھلے ہوئے حصوں کی رگیں کسی ماس خور بیل کی نیلی شاخوں کے جال کی طرح اس کی جلد پر ابھر آئی تھیں۔ خد و خال بھیانک انداز سے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ پورا چہرہ پسینے میں نہایا ہوا تھا اور آنکھیں یوں پھٹ پڑنے کے قریب ہو گئی تھیں جیسے وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے بھی سانس لینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہو۔ اف، کس قدر بھیانک منظر انسانی بے بسی کا۔ سیتا نے بے اختیار اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس وقت تک میری پوری توجہ مرنے والے کی طرف مرکوز تھی۔
सीता ने जो ही अपना मुंह दूसरी तरफ फेरा, फर्श पर पड़े हुए माइकल को मौका मिल गया। एक धमाके से गोली चली और मेरे बाएं शाने की जिल्द उधेड़ती हुई गुजर गई। उस वक्त मेरा जहन इस हद तक हाजिर था कि मुझे तकलीफ से पहले सूरत हाल बिगड़ने का एहसास हुआ और मैं फुर्ती से सीने के बल फर्श पर गिर गया, क्योंकि पुश्त पर 2 अदद सिलेंडर लदे हुए थे। दूसरी गोली पल भर के बाद चली तो मेरे जिस्म का कोई हिस्सा उस बुलंदी पर नहीं था जहां से गोली गुजरी थी। मैंने उस माजूर मक्कार को तीसरे फायर की मोहलत दिए बगैर नोजल संभाल कर उस पर नीली धुंध की बौछार कर दी। तीसरे फायर के लिए वो कोहनियों के बल फर्श से उठ रहा था ताकि मुझ पर कारी ज़रब लगा सके, लेकिन उस हौलनाक गैस ने आनन फानन में उसे मफलूज कर दिया और वो दोबारा फर्श पर ढेर हो गया। मैं सीधा हुआ। उस वक्त सीता शशदर सी खड़ी हुई थी। जो कुछ हुआ वो इस कदर गैर मुतवक्को तौर पर और इतनी तेज़ी से हुआ कि सीता को कुछ समझने या फैसला करने की मोहलत ही नहीं मिल सकी। मैं आगे बढ़ा तो माइकल फर्श पर पड़ा मुझे ही घूर रहा था। अजियत और जानकनी के आलम में उसकी आंखों से कहर और नफरत के कोंदे लपक रहे थे। वो समझ चुका था कि उसका आखिरी वक्त आ गया था, लिहाजा वो मेरे बारे में अपने दिली जज्बात छुपाना नहीं चाहता था। फंसी फंसी सांसों के दौरान डरावनी आवाज़ में उसने पै दर पे कई गलीज़ गालियाँ दी और फिर मौत के खिलाफ लड़ने में मसरूफ़ हो गया। उस वक्त तक पहला साकित हो चुका था। उस पर फैली हुई धुंध फर्श से 1.5-2 फुट ऊपर ही रह गई थी, लेकिन फर्श के करीब उसका फैलाव बढ़ गया था। माइकल बहुत अय्यार शख्स था। अपने साथी का मुशाहिदा करते हुए उसने ये नोट कर लिया था कि गैस के हिसार में जान बचना मुहाल है, लिहाजा उसने पूरी क़ुव्वत सर्फ करके किसी न किसी तरह अपना सर गैस की चादर से बाहर निकाल लिया था। लेकिन उस वक्त तक जहरीली गैस की जितनी मिक़दार उसके निज़ाम में दाखिल हो चुकी थी वो अपना काम दिखा रही थी। माइकल का पिस्तौल उस वक्त भी फर्श पर उसकी हथेली के नीचे दबा हुआ था, मगर मैं बढ़कर उसे ठोकर मारने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने माइकल पर गैस की कदरे कम मिक़दार छोड़ी थी, लिहाजा मैंने महफूज फासले से दोबारा नोज़ल संभाला और उसके चेहरे की सिमत में गैस को फिर से छोड़ दिया। उस वक्त मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं किसी सेहतमंद इंसान के बजाय एक ताउन ज़दा चूहे की लाश पर जरासीम कश दवा छिड़क रहा हूँ। हम उस वक्त तक वहाँ रुके रहे जब तक माइकल के दहाने, कान और नाक से खून की पतली पतली लकीरें न बह निकली। दूसरों के लहू की होली खेलने वालों को अपने लहू को महसूस करा के हम वापस हो लिए। तुम्हारा बाजू ज़ख्मी है, अभी तक खून बह रहा है। फ़िलहाल इसे भूल जाओ, इस वक्त हमारा बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आगे बढ़कर दीवार की दस्ता अपनी तरफ खींच लिया। हल्की सी आवाज़ के साथ दीवार का सामने वाला हिस्सा फर्श में धंसता चला गया। हम दोनों चंद लम्हों तक कोर्ट में छुपे रहे, लेकिन बाहर हस्बे तवक्को कोई मौजूद नहीं था जो कोई आहट वगैरह सुनाई देती, लिहाजा हम इत्मीनान से कमरे में दाखिल हो गए। उधर पहुंचकर हमने तहखाने का दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद वहाँ से आने वाली रोशनी का मध्यम सा निकास भी मौदूम हो गया और हम दोनों घोर अंधेरे में खड़े रह गए। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो चमकती हुई सुइयाँ एक दूसरे के करीब मौजूद सुबह के 4:15 बजा रही थीं। हम दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े खामोशी से सुनगुन लेते रहे, लेकिन तारीक इमारत में हर तरफ भयानक वीरानी का राज था, जैसे वहाँ के सारे मकीनों को मौत चाट गई हो। फिर सीता ने अपने कान फर्श पर लगा दिए। मध्यम सी सन्नाटे की आवाज़ के सिवा कुछ भी नहीं है। वो भी अंदाज़ा कर चुकी थी कि सन्नाटे की आवाज़ उन पंखों ही की हो सकती है जो इमारत के किसी दूर उफ्तादा हिस्से में तहखाने को हवा पहुँचाने और गंदी हवा खींचने के लिए चल रहे थे। सवाल यह था कि अब किधर का रुख किया जाए। हो सकता है माइकल किसी खुफिया रास्ते से अंदर आया हो, हमें उसी को तलाश करना चाहिए। इस वसी और इस इमारत में अंधेरे में हम कहाँ टक्करें मारते फिरेंगे। बेहतर तो यही है कि निकासी के लिए सदर दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाए। सदर दरवाज़ा? तो क्या तुम ये समझ रहे हो कि फ़ौजियों ने अपनी कार्रवाई के बाद यहाँ पहरा भी बरकरार नहीं रखा होगा? पहरेदार होमी तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस तजुर्बेगाह के ख़ात्मे के लिए हमें मकामी हुक्काम से रुजू तो करना ही पड़ेगा। हम मुश्किलात में न घिर जाएं। इसराइली तजुर्बेगाह की मौजूदगी की खबर मिलते ही शायद हमारे पिछले सारे गुनाह तक माफ़ कर दिए जाएं। मकामी हुक्काम के रवैये के बारे में अब मैं बेफिक्र हो चुका हूँ, वो ज़रूर हमसे ताउन करेंगे। शायद ऐसा ही हो। वैसे शायद कोई पहरा नहीं है। पहरेदार होते तो पंखों की तरफ ज़रूर मुतवज्जो होते, क्योंकि उनका ताल्लुक़ एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग से है। क़यास आराइयों में वक्त बर्बाद मत करो, मैंने उसका बाजू थामते हुए कहा और ऑक्सीजन बंद करके मास्क अपने चेहरे से हटा दिया।
سیتا نے بھی میری تقلید کی اور ہم اندھیرے میں احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ کمرے سے نکل کر راہداری میں پہنچے تو وہاں بھی تاریکی اور ایسا بھرپور سکوت طاری تھا جیسے ہم سے پہلے برسوں وہاں سے کسی زیرو کا گزرنا ہوا ہو۔ اندھیرے میں مختلف کمروں اور راہداری میں بھٹکنے کے بعد یادداشت کے سہارے آخر کار ہم نکاسی کی سمت میں جا ہی نکلے، جہاں کھلے ہوئے دروازے کی خلا میں سے تاریک برآمدہ اور ویران احاطہ نظر آ رہا تھا۔ ہم رکے بغیر ہی آگے بڑھتے رہے۔ کون ہے؟ اچانک برآمدے میں سے گھبرائی ہوئی تیز آواز ابھری اور ہم دونوں تیزی کے ساتھ دیوار سے چپک گئے۔ وہ آواز تاریکی میں اپنے ساتھیوں کے انتظار میں مستعد بیٹھے ہوئے مائیکل ٹرمپ کے کسی ماتحت کی ہرگز نہ تھی، کیونکہ اس للکار میں سنسنی، احتیاط اور چیلنج کے تاثرات مفقود تھے۔ بالکل یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گہری نیند میں سویا ہوا شخص آہٹیں سن کر بوکھلا کر بیدار ہو گیا ہو اور غیر ارادی طور پر آواز دے بیٹھا ہو۔ ہم فوجی ہیں، ہتھیار پھینک کر ہمارے سامنے آ جاؤ ورنہ گولی مار دیں گے۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑے بغیر کہا، گدھے کی اولاد، تم کون سے گندے انڈے ہو؟ یہاں ہم 2 فوجی پہرے پر ہیں اور دونوں ساتھ ہی موجود ہیں۔ عمر، یا عمر! اتنا کہہ کر وہ شاید اپنے ساتھی کو جگانے لگا جس کی نیند اس وقت تک خراب نہیں ہوئی تھی۔ بس ہم یہی جاننا چاہتے تھے، ہم فوجی نہیں لیکن تمہارے دوست ہیں اور باہر آ رہے ہیں، آؤ۔ سنو، ہم تمہارے چھاپے کے وقت یہاں قید تھے۔ میں نے اس کے رویے میں خطرے کا عنصر بھانپتے ہوئے کہا، بڑی مشکل سے اب رہائی ملی ہے، امید ہے کہ تم ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے۔ ارے اب آ بھی چکو۔ یہ دوسری آواز تھی، شاید وہ اپنی نیند خراب ہونے پر بہت زیادہ بھنایا ہوا تھا۔ برا یا بھلا سلوک تو اسی وقت ہوگا نا جب دروازے سے تمہاری ولادت ہو، اب اندر کیوں مرے ہوئے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ۔ اسی کے ساتھ برآمدے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ سیتا نے اپنا پستول نما ہتھیار لباس میں کہیں چھپا لیا اور ہم دونوں اپنے ہاتھ سروں سے اٹھا کر باہر کی طرف نکلنے لگے۔ جو ہی ہم دونوں نے دروازے سے باہر قدم رکھا، اچانک رائفلوں کی نالیں اتنی شدت سے ہمارے پہلوؤں میں اڑائی گئیں کہ ہم دونوں ہی بیک وقت کرہا اٹھے۔ ہمارا جائزہ لینے کے بعد وہ دونوں فرسٹ شناس فوجی دروازے کے دائیں بائیں چھپ گئے تھے اور اسی مورچے سے انہوں نے وہ ماہرانہ جنگی کارروائی کی تھی۔ پھر روشنی میں ایک نے ہم دونوں کو اپنی زد میں لیا، دوسرا ناقدانہ نظروں سے ہم دونوں کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اچانک اس نے اپنی رائفل کی نال ماسک میں اٹکا کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ کیا غوطہ خوری کر رہے تھے اندر؟ ہم تمہارے کمانڈر سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی تصدیق برداشت کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں اپنا مدعا بیان کیا۔ کمانڈر؟ تمہارا فیصلہ تو سارجنٹ ہی کر دے گا، اور وہ بھی صبح 9 بجے سے پہلے نہیں ملے گا۔ مگر تم سچ سچ بتاؤ کہ ہماری آنکھ بچا کر اندر کب گھسے تھے؟ اس احمقانہ سوال پر میرا خون کھول کر رہ گیا۔ ہم شروع سے ہی اندر تھے۔ تم جھوٹے ہو۔ صبح اس عمارت کا چپا چپا چھانا کیا تھا، اور شاید تم دونوں نے یہ جادوئی ٹوپیاں اڑی ہوئی تھیں، اس لیے کسی کو نظر نہیں آ سکے۔ ہم ایک تہخانے میں قید تھے یہاں پر، جہاں… بس خاموش رہو تم۔ خوبصورت عورتیں جھوٹی کہانیاں گھڑنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ دیکھو، تم معاملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر پا رہے ہو۔ چاہو تو ہم ابھی تمہیں وہ تہخانہ کھول کر دکھا سکتے ہیں جہاں ہماری جدوجہد کی نشانیاں 9 عدد لاشوں کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے قریب کھڑا ہوا فوجی حلق کے بل قہقہے لگانے لگا۔ واللہ بڑے پرمذاق آدمی ہو تم لوگ۔ 9 آدمی مار دیے تم نے؟ یہ کون ہے؟ بیوی ہے میری۔ بہت خوبصورت ہے، غنیمت ہے کہ تم اسے کسی میلے میں نہیں لے کے گئے، ورنہ اسے دیکھتے ہی 9 کیا 100 پٹ سے مر جاتے۔ یہ تمہاری کمر پر 2 سلنڈر کیوں لٹک رہے ہیں؟ اسی لمحے اس فوجی نے سوال کیا جس نے ہم پر رائفل تانی ہوئی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ وہ آکسیجن ماسک کے لوازم سے واقف تھا، ورنہ جواب دہی ذرا دشوار اور طویل ہو جاتی۔ اس میں نیلے رنگ کی زہریلی گیس بھری ہوئی ہے۔ زہریلی گیس؟ اگر کوئی جانور میسر ہو تو ابھی اس کا تماشا دکھایا جا سکتا ہے۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ انہیں پیشکش کی جسے قبول نہیں کیا گیا۔ تو پھر اسے فوراً اپنی کمر سے الگ کر دو۔ میں نے انہیں اپنی نیک نیتی کا قائل کرنا چاہا، لیکن اپنے تحفظ کے سلسلے میں دونوں کی عقل بہت تیز تھی۔ انہوں نے وہ سلنڈر اتروا کر ہی دم لیا۔ وہ اس سے اتنے خائف تھے کہ انہوں نے میرے ہی ہاتھوں سے اسے برآمدے کے ایک دور افتادہ حصے میں رکھوا دیا۔ اب صبح 9 بجے تک ان کا کیا کیا جائے؟ ہاتھ پیر باندھ کر کسی کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ صبح تک ہم تمہارے قیدی ہیں، لیکن ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیں گے۔ کیا؟
صبح کے چھاپے میں یہاں کتنے لوگ پکڑے گئے تھے؟ ایک بھی نہیں. اندر سے اچانک گولیاں چلنے لگیں. ہم نے بھی فائر کھول دیا. تھوڑی دیر بعد اندر والوں کی فائرنگ رک گئی اور ہمارا دستہ دروازہ توڑ کر اندر گھسا تو 7 بے ہوش مریضوں اور ایک لاش کے علاوہ چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا. گولیاں برسانے والے کہاں گئے؟ پتہ ہی نہیں چل سکا. سارجنٹ نے کو خفیہ راستہ بھی تلاش کرایا جو انہیں نہیں مل پایا، جبکہ باہر ہمارے آدمی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے. کہیں تم دونوں بھی تو اسی خفیہ راستے سے اندر نہیں گھسے تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو واپسی میں تمہارے پاس نہیں آتے. چلو ختم کرو یہ سلسلہ، نیند آ رہی ہے. صبح سارجنٹ خود ہی معلوم کر لے گا. ڈوریوں کی فراہمی میں انہوں نے خاصی پھرتی دکھائی اور ہم دونوں کو برآمدے کے قریب ایک کمرے میں بے دست و پا کر کے ڈال دیا. جاتے ہوئے انہوں نے میرے زخمی شانے کے بارے میں استفسار کیا اور میں نے معمولی سی خراش کا بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا. کمرے کے دروازے میں باہر سے کنڈی لگنے کے بعد سیتا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا. خدا کا شکر ہے کہ ذہنی سکون تو ملا. دیکھنا یہ کہ سارجنٹ کس نمونے کا ثابت ہوتا ہے. اگر صبح تک ان دونوں کے ساتھ ہی رہنا پڑتا تو میں ضرور الجھ پڑتی. عقل سے بالکل ہی پیدل لگ رہے تھے دونوں. اس خطے کے بیشتر لوگ ذہنی اور جسمانی مشقت کے چور ہیں. براہ راست نتائج اخذ کرنے کی کوشش میں حماقتیں کرتے چلے جاتے ہیں. اجالا نمودار ہونے تک ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکے. باہر موجود پہرے داروں نے دن نکل آنے پر بھی یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ ان کے قیدی کمرے میں موجود تھے یا نہیں. 9:15 بجے دروازے پر آہٹ ہوئی اور فوجی وردیوں میں ملبوس 10-12 نفوس کمرے میں گھس آئے. ان کی قیادت تیکھے نقوش اور اکھرے بدن والا ایک جواں سال یمنی کر رہا تھا جس کی آنکھوں میں عقابی چمک تھی. مجھے مقامی فوج کے امتیازی نشانات کی تمیز نہیں تھی، لہٰذا میں اس کا عہدہ نہ پہچان سکا. وہ ہم دونوں کے قریب آ کر رک گیا. کون ہو تم دونوں؟ تخلیہ ممکن ہو تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. اس نے پلٹ کر سر کے اشارے سے اپنے آدمیوں کو کچھ کہا اور وہ سب دھڑ دھڑ کرتے کمرے سے نکل گئے. یہ عمارت یمن میں اسرائیلی ایجنٹس کا سب سے مضبوط اور فعال مرکز تھی، میں نے کہا، مگر اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا. یہاں ایک زیر زمین تجربے گاہ بھی ہے جہاں انسانوں پر زہریلے مادوں کے براہ راست تجربات کیے جاتے تھے. تمہیں جو مفلوج قیدی یہاں سے ملے وہ اپنی باری پر تجربات کی بھینٹ چڑھائے جانے کے منتظر تھے. یہ ہماری اختصار سے کام لو. 10 بجے مجھے ایک اہم میٹنگ میں شرکت کرنی ہے. میرا جی چاہا کہ میں اس کی اور اپنی جان ایک کر دوں، مگر اس وقت میں بے بس تھا. پھر یہ بات اس وقت کے لیے چھوڑ دو جب تم زیادہ مصروف نہ ہو. میری کہانی ذرا لمبی ہے. یہ بہتر ہے. نام کیا ہے تمہارا؟ صفدر علی. اور یہ میری بیوی ہے سیتا. میرا نام سنتے ہی اس کی چمکدار آنکھوں میں اور زیادہ چمک عود کر آئی. تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ قیدی تھے. چلو اچھا ہی ہوا کہ ہماری محنت رائگاں نہیں گئی. اتنا کہہ کر وہ مزید کسی بات کا انتظار کیے بغیر تیزی سے کمرے سے نکل گیا، جیسے اپنے کسی بڑے کو کوئی اہم خبر پہنچانا چاہتا ہو. اس کے جانے کے چند لمحوں بعد ہی 6 فوجی ہلکی سب مشین گنیں تانے تقریباً دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے. 2 نے ہم دونوں پر مشین گنیں تان لی، بقیہ 2 نے نہایت بے رحمی کے ساتھ ہماری جامع تلاشی لی. ان دونوں کا کہیں پتہ نہیں تھا جنہوں نے رات ہمیں اپنا قیدی بنایا تھا. ہم نے اس بے رحمانہ سلوک پر بہت تیرا احتجاج کیا، مگر ہماری ایک نہ سنی گئی. تلاشی کے دوران سیتا کے لباس سے پستول نما ہتھیار برآمد ہوا تو میں بے اختیار چیخ اٹھا، اس ٹریگر کو نہ چھونا، یہ بہت مہلک ہتھیار ہے. اس فوجی نے مجھے چڑھانے کے لیے پستول کی نال سیتا کی طرف سیدھی کر لی. اس کے ہونٹوں پر ایسی فخریہ مسکراہٹ تھی جیسے مجھے جتانا چاہ رہا ہو کہ وہ میری چال میں نہیں آئے گا. نہیں! میں پوری قوت سے چیخ پڑا، اسے نہ چلانا، اس کے زخم کو تم. میں اپنی بات پوری نہ کر سکا کیونکہ ایک فوجی نے بے رحمی کے ساتھ اپنی سب مشین گن کا آہنی دستہ میرے سر پر رسید کیا اور میری آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلتی چلی گئی. ہوش میں آیا تو خود کو ایک تاریک کمرے میں مقید پایا جس کی 3 ٹھوس اور سپاٹ دیواروں میں کوئی روشن دان تک نہیں تھا، جبکہ چوتھی سمت میں فرش سے چھت تک موٹی موٹی آہنی سلاخیں لگی تھیں. سیتا اسی چھت کے نیچے ایک دیوار کے سہارے کمر ٹکائے اونگ رہی تھی. اس کمرے میں روشنی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، البتہ آہنی سلاخوں کے سامنے پھیلی ہوئی راہداری کے کسی حصے میں جلنے والے بلب کا انعکاس اس حد تک کافی تھا کہ کمرے کی ساخت کا بآسانی جائزہ لیا جا سکتا تھا. اس وقت میرا سر منو وزنی ہو رہا تھا اور درد کی ناقابل برداشت سے محسوس ہو رہی تھی.
معمولاً مجھے یاد آیا کہ سر پر چوٹ کھانے کا معاملہ صبح 9:15 بجے کے لگ بھگ پیش آیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ میں تقریباً پورا دن ہی بے ہوش رہا تھا۔ کیا تم جاگ گئے ہو؟ اچانک سیتا کی سرگوشیانہ آواز ابھری۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنا سر اس کی طرف گھمایا تو وہ سوال کرنے کے ساتھ ہی بے آواز قدموں سے میرے قریب آ گئی۔ تمہارے سر پر بہت وحشیانہ ضرب لگائی گئی تھی۔ تمہاری طویل بے ہوشی سے گھبرا کر میں کئی بار چلاتی بھی رہی، مگر ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سبھی بہرے ہو چکے ہیں۔ میں اس کا سہارا لے کر فرش سے اٹھ گیا۔ اٹھتے ہوئے مجھے اپنے بائیں شانے کے زخم میں بھی درد کی ٹیس محسوس ہوئی، جو مائیکل ٹرمپ نے مرنے سے پہلے گولی چلا کر ادھیڑ ڈالا تھا۔ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ شاید کوئی فوجی قید خانہ ہے۔ مجھے یہاں لایا گیا تو میں ہوش میں ضرور تھی، لیکن آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ تمہاری بے ہوشی کے بعد میرے ساتھ ان کا رویہ بہت بے رحمانہ رہا تھا۔ مگر ہمیں یہاں لائے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ سارا دن ہی بیت گیا ہے۔ اب تو شام ڈھلنے کے بعد بھی خاصا وقت گزر چکا، لیکن ان میں سے کوئی واپس نہیں لوٹا۔ تمہارے لیے دوپہر کا کھانا؟ کیسا کھانا اور کہاں کا پانی؟ آنے کے بعد سے بھوکی پیاسی ہوں اور کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ بڑے نامعقول لوگ ہیں۔ نامعقول ہی نہیں، عقل سے پیدل بھی ہیں۔ اسرائیلی سرگرمیوں اور تجربے کار کے بارے میں تمہارے بیان کو انہوں نے قابل توجہ ہی نہیں سمجھا۔ ان کے سارجنٹ کا خیال ہے کہ تم نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے زیر زمین تجربے کار کا ہوا کھڑا کیا ہے۔ یعنی سارجنٹ سے بڑے ہوتے کہ کسی افسر نے ابھی تک ہمارے معاملے میں دخل نہیں دیا؟ ہاں، میرے اور تمہارے ناموں سے واقف ہونے کے بعد ان کا یہ حال ہے۔ وہ اپنی دانش میں معاملہ ختم سمجھ رہے ہیں۔ اب تو شاید ہمیں براہ راست کسی متعصب فوجی عدالت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس معاملے میں سیتا کی قیاس آرائی چند منٹ بعد ہی غلط ثابت ہو گئی۔ اس وقت میری رسٹ واچ کے مطابق رات کے 7:45 بجے تھے کہ راہداری میں خاصے فاصلے پر کئی قدموں کی تیز گونج سنائی دی، جو بتدریج قریب آتی گئی، اور چند لمحوں بعد 2 مسلح فوجی ہمارے قید خانے کے سامنے آ رکے۔ ان میں سے ایک نے اپنے شانے سے رائفل اتار کر ہاتھ میں تھامی اور دوسرا آہنی دروازے کا قفل کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ باہر نکلو۔ ہم دونوں خاموشی سے اس کمرے سے باہر راہداری میں نکل آئے۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ ہم نے اس پر فوراً عمل کر ڈالا۔ پھر ان میں سے ایک ہمارے آگے ہو لیا، دوسرا پیچھے تھا، اور ہمیں یہ حکم ملا کہ ہم درمیان میں رہتے ہوئے آگے والے کی تقلید کریں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس وقت ہم کسی فوجی ٹھکانے پر موجود تھے، کیونکہ راستے میں جو بھی ملا وہ یمن کی فوجی وردی میں ملبوس تھا۔ وہاں مجموعی طور پر فوجی نظم و ضبط کا ہی اظہار ہو رہا تھا۔ چند موڑ گھومنے کے بعد ہمیں ایک بند دروازے کو عبور کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس مرحلے پر آگے چلنے والا فوجی دروازے کے پہلو پر رک گیا تھا۔ میں نے ہاتھ گرا کر دروازے پر خفیف سا زور ڈالا تو وہ فوراً ہی کھل گیا۔ ہم دونوں مشینی انداز میں کھلے ہوئے دروازے سے گزرتے چلے گئے۔ دروازے سے گزرتے ہی ہمیں اس نیم روشن کمرے میں 2 مستعد فوجی نظر آئے، جن کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں موجود تھیں، جن کی نالیں مشینی انداز میں ہمارے ساتھ گھومتی رہیں۔ ان مسلح محافظوں کے علاوہ اس کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی آبنوسی میز کے عقب میں اونچی کرسیوں پر 2 باوردی فوجی افسران براجمان تھے، جن میں سے ایک وہی تھا جو اپنی مصروفیت کا عذر کر کے گرفتاری کے وقت ہم سے پیچھا چھڑا چکا تھا۔ ان دونوں کے مقابل میز کی دوسری طرف 2 کرسیاں موجود تھیں، جو بظاہر ہمارے لیے رکھی گئی تھیں، لیکن میں نے اجازت ملے بغیر ان پر بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ صفدر علی اور سیتا، سارجنٹ کے برابر میں بیٹھے فوجی افسر نے اپنے داہنے ہاتھ میں تھامی ہوئی چھڑی ہولے سے میز کی سطح پر مارتے ہوئے کہا، تو آخر کار تم دونوں ہماری تحویل میں آ ہی گئے۔ یہ بڑا اچھا ہوا۔ اس وقت ہم کس کی تحویل میں ہیں؟ یمن کی فوجی تحویل میں۔ میں بریگیڈیئر محسن انعام ہوں اور یہ سارجنٹ فضیل۔ یہ زخمی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ رسمی پاسپورٹ سے پہلے اسے طبی امداد دی جا سکے؟ زخمی ہے؟ بریگیڈیئر نے سارجنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، مگر تم نے تو بتایا تھا کہ ان دونوں کو بلا مقابلہ گرفتار کیا گیا تھا۔ سارجنٹ فضیل اپنی سیٹ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ گرفتاری بلا مقابلہ ہی ہوئی تھی۔ ہم نے بلا مزاحمت خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا تھا، مگر پھر بھی صفدر کی کھوپڑی پر سب مشین گن کے دستے سے ضرب لگانی ضروری سمجھی گئی۔ یہ 9-10 گھنٹے بعد ہوش میں آیا ہے۔ مجھے کمپنی کمانڈرز کے اجلاس میں شرکت کرنی تھی جناب۔ شاید میری روانگی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ فضیل نے بمشکل اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اور اس کے بائیں شانے پر گولی کا زخم ہے۔ وہ کیسے آیا؟ بریگیڈیئر سیتا سے بات کرتے ہوئے عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا، جو مجھے سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ گرفتاری سے پہلے
یہودیوں سے مقابلے کا شاخسانہ تھا۔ سیتا کے بجائے میں نے جلدی سے جواب دیا، برہم پٹی بعد میں ہو جائے گی، چوٹ یا زخم زیادہ کاری معلوم نہیں ہوتا، ورنہ اس وقت تم اتنے پرسکون نہ ہوتے۔ لیکن ہمیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ تمہارا تیسرا ساتھی کہاں ہے؟ تیسرا ساتھی؟ ہم دونوں نے کبھی کسی تیسرے کو اپنی جماعت میں شامل نہیں کیا جناب۔